بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ یہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر ادباً اردو میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ اسی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ نے ایک حکم دیا، درود پڑھو، سلام بھیجو، لیکن اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ اردو میں، عربی میں، رات میں، دن میں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اب ایک علمی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب قرآن و حدیث میں کوئی حکم بیان ہو اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، کوئی شرط نہ لگائی جائے، کوئی قید کا اضافہ نہ کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں مطلق۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلق۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کا مطلق ہی رہے گا، کوئی شخص اپنی رائے سے اسے مقید نہیں کر سکتا، اپنی رائے سے اس میں قید نہیں بڑھا سکتا۔ ہاں اگر آپ اسے مقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں، دو دلیلیں درکار ہیں، یا تو قرآن کی آیت لے کر آئیں یا کوئی حدیث مشہورہ لے کر آئیں۔ حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو کم از کم 3 صحابہ نے سنا ہو، پھر ان صحابی نے جس کو آگے بیان کیا وہ سننے والے بھی کم از کم 3 ہوں، پھر ان میں سے اگر کسی نے آگے بیان کیا تو اس کو سننے والے بھی کم از کم 3 ہوں۔ ہر دور میں جب وہ حدیث منتقل ہوتی آئی، اگر کم از کم اس حدیث کو روایت کرنے والے 3 راوی ہوں گے تو اسے کہتے ہیں حدیث مشہورہ۔ تو قرآن پاک کے مطلق کو اگر آپ اپنے پاس سے کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو نہیں لگا سکتے، ہاں اگر لگانا چاہیں قرآن کی آیت سے یا حدیث مشہورہ سے۔ یہ اصول یاد رکھنے کے بعد اب دیکھیے اللہ نے فرمایا قرآن درود پڑھو، خوب سلام بھیجو۔ کب؟ صبح، شام، رات، دن، کچھ بھی نہیں۔ تو اب آپ چاہے اذان سے پہلے پڑھیں، چاہے اذان کے بعد پڑھیں، جمعے سے پہلے پڑھیں، جمعے کے بعد پڑھیں، عصر سے پہلے پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، سب اسی آیت پاک کے حکم پر عمل کی صورتیں ہوں گی۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ یہاں پر آئے باہر، کسی نے کہا جی اندر جا کر پنڈال میں بیٹھ جائیں۔ آپ میں سے کچھ آ کے ادھر بیٹھ گئے، کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے، کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے، کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تم سب درمیان میں آ کے بیٹھو، کونے میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ آپ نے کہا بھئی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا پنڈال میں آ جاؤ، یہ کوئی کہا گیا تھا کہ بیچ میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا پنڈال میں آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر ہے تب بھی پنڈال میں، ادھر ہے تب بھی پنڈال میں، ادھر ہے تب بھی حکم پورا ہو رہا ہے، ادھر ہے تب بھی وہ ہم نصیحت پر عمل کر رہے ہیں، تو جدھر بیٹھ جاؤ حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن شخص کہتا ہے نہیں، بس تم سب درمیان میں آ کے بیٹھو، سمٹو، درمیان میں آ جاؤ۔ تو بتائیے کون اپنے موقف میں، اپنے خیال میں درست ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اندر داخل ہو کر جہاں کہیں بیٹھ جاؤ حکم پر عمل ہو گیا، یا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جب درمیان میں آ کر بیٹھو گے تبھی حکم پورا ہوگا، سائڈ میں بیٹھو گے تو نہیں ہوگا؟ کون صحیح ہے کون غلط؟ یقین سی بات جو جہاں بیٹھ گیا۔ بس اللہ نے فرمایا تم خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ کب؟ کوئی کنڈیشن نہیں، تو جب مرضی پڑھیے، اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے، جیسے جہاں مرضی بیٹھیے اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اب اگر وہ کہے کہ ہاں اذان سے پہلے مت پڑھو، ویسے پڑھتے رہو، جمعے کے بعد اجتماعی طور پر ادباً صلاۃ و سلام نہ پڑھو، ویسے آپ پڑھتے رہو، یہ ہے کنڈیشن لگانے والا، اور بالکل ایسے جیسے یہ کہنے والا کہ یہاں نہ بیٹھو درمیان میں آ کے بیٹھ جاؤ، اور اس کو آپ نے خود اپنی زبان سے، اپنے ذہن، اپنے شعور سے غلط قرار دیا، تو غلط۔ تو اللہ تعالیٰ جب منع نہیں کر رہا تو آپ اور میں کون منع کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اذان سے پہلے اگر آپ صلاۃ و سلام پڑھیں تو اذان میں اور صلاۃ و سلام میں ایک فاصلہ ہو، آپ درود شریف پڑھیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، اس کے بعد اذان شروع کریں، تاکہ یہ درود اس اذان کا حصہ نہ بن جائے۔ لوگ یہ نہ سمجھے شاید یہ بھی اذان ہی ہے، متصور نہ ہو، جیسے سننے والے کو اگر مسئلہ معلوم نہیں تو یہ سمجھ بھی سکتا ہے، تھوڑا سا گیپ کر لے، فاصلہ کر لے۔ اور آسان سے عقلی دلیل سے اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد 215 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز؟ بولیے۔ میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد 215 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز؟ بتائیے۔ اچھا اب اس کا ثبوت دیجئے کہ عصر کے بعد 215 مرتبہ درود پڑھنا جائز ہے۔ نبی کریم نے کہاں فرمایا کہ پڑھو؟
نہیں فرمایا نا، لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا. اللہ تو فرما رہا ہے درود پڑھو سلام پڑھو، میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے 200 مرتبہ پڑھوں، 215 مرتبہ پڑھوں، 300 مرتبہ پڑھوں. تو جب آپ عصر کی نماز کے بعد میرے 200 مرتبہ 215 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے انتخاب پر اعتراض نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے مرضی کے مالک ہیں، تو اگر میں ہی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لوں تو کیوں معترض ہو جاؤں گا؟ میری مرضی میں اذان سے پہلے پڑھوں بعد میں پڑھوں. ہاں اسے اذان کا لازم حصہ نہ سمجھوں، یہ ضروری ہے. اگر یہ سمجھا کہ اذان سے پہلے لازم پڑھا جائے گا اور یہ لازم جزو ہے، یہ غلط ہے. اگر کوئی صرف مستحب سمجھ کے پڑھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، میں اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتا، اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتا، پڑھوں گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھوں گا گناہ بھی نہیں ہے، تو بالکل جائز ہے. یہی جمعے کے بعد صلاۃ السلام کا مسئلہ ہوتا ہے.